جس نے لیا آج اس نے کیا راج۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم اگر ہے تو بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کو جابس نہیں مل رہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارشد بھائی، آپ کے سوال سے ایک شعر مائنڈ میں آتا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اس شعر کا مطلب مجھے تب سمجھ آیا جب تھوڑی سی تحقیق کے بعد انکشاف ہوا کہ پاکستان کی تقریباً آدھی سے زیادہ لیبر فورس بے روزگار ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہمارا تعلیمی نظام اور فریش گریجویٹس کے لیے حکومتی اقدامات کا فقدان ہے۔ اسی مس میچ کی وجہ سے نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح اوسط بے روزگاری کی شرح سے زیادہ۔ اس کے علاوہ پاکستان ہر سال تقریباً 4,45,000 یونیورسٹی گریجویٹس، 25 سے 30,000 آئی ٹی پروفیشنل تیار کرتا ہے۔ پاکستانی یونیورسٹی گریجویٹس سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی کا 1/4 ہیں۔ اس کے بعد بھی سوئٹزرلینڈ ریسرچ اور انوویشن میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ آزادی کے بعد سے اب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سائنس میں نوبل laureates کی تعداد صرف 1 ہے، جبکہ امریکہ نے سائنس میں 100 سے زیادہ نوبل انعام حاصل کیے ہیں۔ مارچ 2021 میں شائع ہونے والی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں 1 لاکھ سے زائد انجینئرز بے روزگار ہیں۔ حکومت کا تعلیم کے شعبے میں اربوں کی سرمایہ کاری کا دعویٰ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریٹ 2020 میں 4.40 سے بڑھ کر 6.3% ہو گیا، جو کہ 2019 میں صرف 4.10 تھا، اور یہ رواں مالی سال کے اختتام میں بڑھ کے 12% ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک اور رپورٹ کی بات کروں تو 80% تعلیم یافتہ پاکستانی امپلائمنٹ کے قابل ہی نہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے کمزور اعلیٰ تعلیمی نظام ہے۔ کوکریلی سیمنٹ، جو کہ ایک برٹش رینکنگ ایجنسی ہے، ان کی طرف سے 50 ممالک کی تعلیمی نظام پر ایک رپورٹ نشر کی گئی، جس کے مطابق پاکستان کا اعلیٰ تعلیمی نظام 50ویں نمبر پر آیا ہے، جس کا مجموعی سکور 9.2 ہے، جبکہ بھارت 24ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے ملک میں اربوں کی سرمایہ کاری کا جو دعویٰ ہے وہ ایک طرف ہے، اور پاکستان کا فہرست میں آخری نمبر ہے۔ یہ تضاد ہم تمام پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارشد بھائی، قوموں کی ترقی کی ضمانت ان کے تعلیم پر توجہ دینے پر منحصر ہوتی ہے۔ 2021-22 کی جو اکنامک سروے کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق گزشتہ سال تعلیم کے شعبے پر GDP کا صرف 1.77% حصہ خرچ کیا گیا۔ تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ناروے ہے، جو کہ اپنے GDP کا 6.4% حصہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کی باری آتی ہے، 6.3%، برطانیہ 6.2%، امریکہ 6.1%، اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہندوستان ہے اپنے GDP کا 3.5% حصہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ 2017 میں ورلڈ اکنامک فورم نے ہیومن کیپٹل رپورٹ کے لیے دنیا کے 130 ممالک کا حساب لگایا تھا۔ اس فہرست میں پاکستان کا اعلیٰ تعلیمی نظام 125ویں نمبر پر تھا۔ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو سری لنکا 70ویں نمبر پر تھا، نیپال کا 98ویں نمبر، اور ہندوستان 103 نمبر پر تھا۔ اور میں جو یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، اس کو جاننے کے لیے اس کی اگر آپ وجہ تلاش کریں تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑتا ہے، جب برِ صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے 2 بڑے چیلنج، پہلا پاک و ہند میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور دوسرا انہیں ورکرز اور کلیریکل سٹاف کی ضرورت تھی۔ پھر تھامس بیبنگٹن مکالے نے 1835 میں انگلش ایجوکیشن کا ایکٹ دے دیا، جس سے ان کے دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ ایسے لوگ چاہتے تھے جو زیادہ کریٹیو نہ ہوں، اپنی میزوں پر خاموشی سے بیٹھیں اور اپنا کام کریں، کسی قسم کا کوئی سوال نہ کریں۔ دوسرا، انگریزی میں بات۔ انگریزی ابھی تک بھی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان نہیں ہے، پر پاکستان میں انگریزی زبان کے بجائے کلاس بن چکی ہے۔ ترکی، جاپان، اٹلی، چین، روس، فرانس اور بہت سے ایسے ممالک ہیں، ان تمام جگہوں پر انگریزی کا اتنا کریز نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو اسے پور کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام سرکاری دستاویزات انگلش میں ہیں۔ صرف پولیس اسٹیشن میں FIR کے لیے اردو میں اچھی تحریر کی ضرورت ہے، جو اردو میں 95% نمبر لینے والے طالب علم کے لیے بھی آسان نہیں۔ انفیکٹ میں اگر ایک آپ سے بات کہوں تو ہمارے اردو میں میجر کرنے والے طالب علم بھی اس قابل نہیں کہ وہ مکمل طور پہ اردو میں بات۔ ارشد بھائی، اسلامی نظریے میں تعلیم کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا انٹلیکچوئل نالج، جس کو آپ فکری علم کہتے ہیں، دوسرا پروموشن آف اسپرچول نالج ہے یا روحانی علم کا فروغ ہے۔
فکری علم کی بات کریں تو وہ ہمیں دلائل اور منطق کی دعوت دے رہا ہے، یعنی آرگومنٹ اور لاجک کی اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری طرف روحانی علم کا فروغ ہے جو کہ وحی الہی اور اسپریچول ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو اسلام کے عالمی نظریہ کے مطابق ایجوکیشن دونوں کے لیے یکساں ہونی چاہیے. دیکھیں جی، ایک طرف اسلام ریزن اور لاجک پر استفسار کر رہا ہے، اور دوسری طرف آج 78% پاکستانی امپلائرز ایسے ہیں جو یونیورسٹی گریجویٹ سے مطمئن ہی نہیں. 3 سے 4 سال پہلے کا IOS آج کی تاریخ میں پرانا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارا نظام تعلیم آج بھی چند تبدیلیوں کے ساتھ اسی طرح سے چل رہا ہے. ہر ایک کو ان کی صلاحیتوں کو دیکھے بغیر ایک ہی نصاب، ایک ہی چیز پڑھائی جا رہی ہے، اور کریٹیوٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا، یہ اسی طرح سے ہے جیسے مختلف جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ہاتھی، بندر، مچھلی، ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور کہیں کہ درخت پر چڑھ جاؤ. لوگ اپنی زندگی کا 25% سے زائد حصہ اس موجودہ تعلیمی نظام میں گزارتے ہیں تاکہ وہ جا کر کمپنیوں کے مالکان کے خوابوں کو پورا کر سکیں جو ان سے کم تعلیم یافتہ ہیں. وہ بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام ایسے لیڈر بنانے میں کیوں ناکام ہے؟ اور میرا ایک سوال ہے تمام پاکستانی عوام سے اور اشرفیہ سے کہ اگر پاکستانی موجودہ تعلیمی نظام اتنا ہی اچھا ہے تو مشہور شخصیات اور سیاستدان اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ملک سے باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کسی بھی 4 یا 5 کامیاب لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں آپ بہت کامیاب سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ اس تعلیمی نظام کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. وہ جو بھی ہیں، چاہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، ڈاکٹر عمر سیف ہیں، عمران خان، نعمان اعجاز، میاں محمد منشا، بڑے سارے نام ہیں، ان میں سب نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائی ہیں. یہ لوگ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے شکنجے میں نہیں آئے. انہوں نے خود سیکھا، خود اپنی سمت طے کی اور آگے بڑھے. ارشد بھائی، ایجوکیشنل سکیمز میں بعض تجارتی ادارے ملوث ہیں، نہ صرف پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کی سطح پر بلکہ لوگ ہائر ایجوکیشن لیول پر بھی ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ سکیمز کچھ گورننگ باڈیز اور اتھارٹیز کو بھی بڑی کامیابی سے دھوکہ دیتے ہیں. جیسے HEC کی پالیسی کا تقاضا ہے کہ اداروں کی ملکیت کسی کارپوریٹ باڈی میں ہوگی، نہ کہ کسی فرد یا خاندان میں. غیر ملکی یونیورسٹیوں کے تعاون سے ڈگری پروگرام پیش کرنے والے پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے HEC پالیسی بناتی ہے، اور یہ سکیمز HEC کی پالیسی کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہیں. کسی بھی پاکستانی ادارے کو HEC سے NOC کی امید میں کسی قسم کا کوئی کورس آفر کرنے، مقامی یا غیر ملکی یونیورسٹی یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے درمیان رسمی معاہدہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں. تاہم اس طرح کے جو ایجوکیشنل سکیمز ہیں عام طور پر خاندان کے 2 افراد یا 2 دوستوں کے درمیان نجی شراکت داری میں عام طور سے رجسٹر ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان تمام یونیورسٹیز کی انہوں نے منظوری دینی ہوتی ہے جن کی قانون کی ڈگری بطور وکیل رجسٹر ہونے کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان میں یونیورسٹیوں کے ذریعے جو قانونی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے معیار کو چیک کرنا، یونیورسٹیوں کا معائنہ کرنا ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ PBC ایسے تمام ایجوکیشنل سکیمز کے خلاف سخت کارروائی کرے گی جو غیر ملکی یونیورسٹیوں کے LLB، LLM اور بار ٹرانسفر کے کورسز جو ہیں ان کی پیشکش کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت ضروری بات جو ہے، طلباء سے ٹیکس کے طور پر کافی رقم وصول کی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ٹیکس سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کرتے. یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ اس طرح کی جو شراکت داری ہے ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کرتی ہے، جسے انہیں بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں تو پرائیویٹ پارٹنرشپس سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے ذریعے طلباء کو اٹریکٹ کرتی ہے اور کمیشن ایجنٹس کو جابز دیتی ہے جو متعدد انسٹیٹیوٹس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. محض لفظ اسکول، انسٹیٹیوٹ، کالج، یونیورسٹی کا استعمال بذات خود کسی بھی پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جانب سے غلط بیانی ہوتی ہے. یہ گمراہ کن ہے، جبکہ پاکستان کے گورننگ رولز کے مطابق کوئی بھی ادارہ ان ناموں سے رجسٹر نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسرا آپ نے جو بات کہی ہے، مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ایسے تمام ادارے اور اس طرح کے جو دھوکہ دہی کرنے والے افراد ہیں، انہیں ہراس کرنے اور فرار ہونے کے لیے ماحول بڑا سازگار ہے، کیونکہ ری فنڈ کے لیے دیوانی مقدمے کی پیروی کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے کئی سال کی دوڑ دھوپ، صبر اور بہت سے پیسے کی ضرورت ہے.
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلیمی نظام کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں اور ہمارے طلبہ کو معیاری تعلیم نہیں مل پاتی۔ آج کل کے جابس کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ کسی بھی فرم کو وزٹ کریں اور فرم کے ملازمین سے ایک سوال پوچھیں کہ ان کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے، تو آپ کو ایک جواب جو مشترک نظر آتا ہے وہ یہ کہ ان کو نوکری سے نکالے جانے کا خوف ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمی نظام کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ آج کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اس قوم کی ناکامی ہے جو اسلام کی تعلیم کے نفاذ کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اسلامی دنیا کسی وقت میں اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہوا کرتا تھا اور سائنس اور تحقیق کی دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے رکھتا تھا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو۔ ابو القاسم الزہروی، فادر آف ماڈرن سرجری اینڈ فادر آف آپریٹو سرجری۔ ابن النفیس، فادر آف سرکولیٹری فزیولوجی۔ عباس ابن فرناس، فادر آف میڈیویل ایویشن۔ الہائزن، فادر آف ماڈرن آپٹکس۔ جابر بن حیان، فادر آف کیمسٹری۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کرام نے بھی اپنے سب سے بڑے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ہماری 80% سے زائد محترم اساتذہ کرام کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ساتھ چلنے پر اکتفا کیا، نہ خود کو اپ گریڈ کیا اور نہ ہی ریسرچ جاری رکھی۔ میں اگلے 10 سالوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اگلے 5 سالوں کی بات کروں تو ٹیکنالوجی اتنی بدل جائے گی کہ جس سکل پر ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، کل کو پتہ نہیں وہ ریلیونٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سب سے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اگر ہم نے اب بھی وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور ہمارے وقت کو سیاہ باب کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بہت شکریہ۔